السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اور کاش، ترا تو دیکھے اور کاش آپ دیکھیں، جب وقفو وہ کھڑے کیے جائیں گے۔ وقفو کو سمجھنے کے لیے اردو کا لفظ وقفہ، واو کا فہفا بولتے ہیں نا ہم۔ وقفہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز چلتے چلتے رک جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، تو ہم وقفہ کہتے ہیں، وقفہ ہو گیا۔ تو یہاں سے اس کو یاد رکھ لیں، کھڑے کیے جائیں گے النار، آگ پر۔ فقالو تو کہیں گے، یا لیتنا نردو، یا لیتنا، یا کے معنی اے، نا کی ضمیر جو ہے اس کا معنی ہم، لیتا کاش، اے کاش ہم، نردو لوٹا دیے جائیں۔ نردو کو دیکھیں تو اردو کا لفظ رد کرنا، رے دال۔ جب آپ کسی چیز کو رد کرتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو واپس ہی لوٹاتے ہیں اس کو، یا تردید کرتے ہیں تو اس کے اپوزٹ کرتے ہیں۔ ولا اور نہ، نکذبا ہم جھٹلائیں گے، نون کے معنی ہم، یہ کاف زال با آپ کل بھی پڑھا آپ نے۔ بے آیات ربنا، اپنے رب کی آیات کو۔ اب دیکھیں اپنا رب کہہ رہے ہیں، وَنَكُونَ اور ہم ہو جائیں گے، یہ کانا سے وہی کن کانا کئی بار پڑھا آپ، من المومنین مومنوں میں سے، اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اور کاش آپ دیکھیں جب یہ سب آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، تو کہیں گے اے کاش ہم لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ بلکہ بدلہم، تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے، بدالہم، کیونکہ دال کے بعد حمزہ ہے۔ بلکہ ظاہر ہو گیا لہم، ان پر۔ یہ جو بادہ ہے، یا اس کو بد پڑھیں گے تو سمجھنے کے لیے، یہ آپ کئی بار ویسے پڑھ چکے ہیں، جہاں بھی قرآن میں تبدونا و تخفونا آیا ہے، ظاہر کرنا اور چھپانا، تو ویسے یہ عربی میں جو بد ہے، اس جنگل کو بھی کہتے ہیں۔ اور اس کو جنگل کو کیوں کہتے ہیں؟
صحرا ریگستان کو کہ وہاں کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی اور دور دور تک نظر آتا ہے. آپ دیکھیں شہروں میں جہاں بلڈنگز ہوتی ہیں، آپ کہیں کھڑے ہو کے دیکھیں تو آگے بلڈنگ آ جاتی ہے، لیکن صحرا میں، جنگل میں آپ دور تک دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے. تو اسی سے ہم اس کا معنی لیں گے ظاہر کرنا، ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے. لہم ان پر، ما لہم ما جو، کانو تھے، یخفونا وہ چھپایا کرتے. وہ یخفونا کو دیکھیں تو خفیہ، واو نون تو جمع کی علامت ہے، اور اردو کا لفظ خفیہ یا خفی یا مخفی. میں نے ابھی کہا تھا کہ قرآن مجید میں عام طور پر یہ دونوں لفظ اکٹھے آتے ہیں، چھپانا اور ظاہر کرنا. من قبل اس سے پہلے، اس سے قبل جو وہ چھپایا کرتے تھے وہ ان پر ظاہر ہو گیا. وَلَوْ اور اگر، ردو وہ لوٹا دیے جائیں، ابھی آپ نے پڑھا لعادو، لام تاکیدی ہے، یقیناً آدو دوبارہ کریں گے. آدو کو سمجھنے کے لیے واو الف تو جمع کی علامت ہے، تو آد کیا ہے، اعادہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ہم بولتے ہیں دہرانا کسی چیز کو، اعادہ کرنا، ریپیٹ کرنا، دوبارہ کرنا. اور عید بھی یہیں سے بنے گا، عین یہ یا اور دال عید. عید کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ہر سال لوٹ کے آتی ہے تو اس کو عید کہتے ہیں. عود بھی ہم یوز کرتے ہیں. تو لعادو یقیناً دوبارہ کریں، لما اسے جو، نہو منع کیے گئے تھے. یہ نہیں عن المنکر آپ اکثر پڑھتے ہیں، ان ہو اس سے. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، لَكَاذِبُونَ وہ جھوٹے ہیں. با محاورہ ترجمہ سنیں، بلکہ ان پر وہ ظاہر ہو گیا جس کو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے. اور اگر یہ سب دنیا میں لوٹا دیے جائیں، دنیا کو بریکٹ میں کریں، تو یقیناً جس سے منع کیے گئے یہ اس کو دوبارہ کریں گے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں، یقیناً وہ جھوٹے ہیں. وقالو اور ان سب نے کہا، ان نہیں ہے. نہیں کیوں میں نے ترجمہ کیا، آگے اللہ آ رہا ہے. ان ہے یا وہ، اللہ مگر، حیات دنیا حیات زندگی، دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی، مگر ہماری دنیاوی زندگی، یعنی ہماری دنیاوی زندگی ہی ہے بس، نہیں ہے مگر ہماری دنیاوی زندگی، یعنی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، یہ کہتے ہیں. حیات لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں پاکستان میں، ویسے بھی پنجابی میں، اردو میں ہم حیاتی بولتے ہیں. اس کی حیاتی ہو جی، اس کی زندگی ہو، اللہ لمبی حیاتی کرے، یہ بول. وما نحن اور نہیں ہم، بمبعوثین دوبارہ اٹھائے جانے والے. مبعوثین جو ہے یا نون تو جمع کی علامت ہے، اور اردو میں آپ نے مبعوث، مبعوث کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کہیں لگا دینا. بعثت جیسے نبیوں کو بعثت دی جاتی ہے، تو باعث بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو مبعوث مقرر کرنا، تو نہیں اٹھائے جانے والے. مقرر سے کیا مراد ہے کہ ہم دوبارہ ہمیں زندگی نہیں ملے گی، یہ اس کا ترجمہ تھا. با محاورہ سنیے. اور ان سب نے کہا کہ بس ہماری دنیاوی زندگی ہی ہے، یعنی دنیاوی زندگی کے علاوہ نہیں ہے کچھ.
اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ وہ کہا کرتے تھے۔ آئیے اب اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حوصلہ ایک طرح سے دے رہا ہے۔ جب آپ دین کی دعوت دیتے اور وہ نہ مانتے اور ایسی اٹکل پچو کی باتیں کرتے جن کا کوئی لاجک نہیں، جو کسی آسمانی کتاب میں نہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کے انجام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس فرماتا ہے، اور فرما رہا ہے کہ کاش آپ ان کو دیکھیں، کب؟ قیامت والے دن جب ان کو آگ پر کھڑا کیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جب وہ آگ میں پھینکے جائیں گے، جب آگ ان کا مقدر بنے گی، جب ان کی ناکامی کے اعلان کر دیے جائیں گے، جب دنیاوی زندگی اور سارا کچھ ان کو فائدہ نہیں دے گا اور جہنم کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا، تو وہ کہیں گے کاش ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، تو ہم کبھی بھی اللہ کی اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ اب وہ اللہ کو رب بھی مان رہے ہیں اور وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہی مومنوں کو تو کبھی وہ بھوکے ننگے کہتے، کبھی مذاق کرتے، کبھی ان کو نعوذ باللہ بے وقوف کہتے۔ تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ مومن بن جائیں گے، جبکہ آج کے دن کا پچھتاوا ان کے کام نہیں آئے گا۔ اور یہ باتیں جو کر رہے ہیں، یہ باتیں بھی وہ جھوٹی کر رہے ہیں، ان کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بلکہ ان پر آج وہ کچھ ظاہر ہو گیا جس کو وہ چھپایا کرتے تھے اس سے قبل، یعنی پہلے وہ اس بات کو چھپاتے تھے، اب ان پر ہر چیز ظاہر ہو گئی۔ اللہ کو اللہ بھی مان لیا، رب بھی مان لیا، اور جس کا انکار کیا کرتے تھے کہ قیامت تو آئے گی نہیں، یا آئے گی تو ہم تو چند دنوں کے بعد دوبارہ جنت میں چلے جائیں گے، تو وہ اللہ فرماتا ہے ایک تو ان پر یہ بات کھل گئی، دوسرا اس دن کی ناکامی ان پر کھل گئی، اور اس کے بغیر کوئی چارہ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ اگر ہم واپس چلے جائیں تو دوبارہ اچھی زندگی کا آغاز دے کر آئیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے تو یہ وہی کام دوبارہ کریں گے جن سے ان کو روکا گیا، اور یہ جھوٹے ہیں۔ جب اللہ کہہ دے تو اللہ کی گواہی کے بعد کس کی گواہی رہ جاتی؟ اور ایک ان کا جرم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے بس یہ جو زندگی ہے یہی زندگی ہے، جب ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، تو پھر ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، گوشت پوست نہیں رہے گا، تو کیسے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی آخرت کی زندگی کے وہ قائل نہیں تھے، حالانکہ آسمانی تمام کتابوں میں اور تمام آنے والے انبیاء کرام نے تمام قوموں کو یہ دعوت دی، اور ویسے بھی عقل کے لحاظ سے بھی، لاجیکلی بھی قیامت کا آنا ضرور بنتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دنیا میں کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی نیک ہونے کے باوجود تنگ ہے، کوئی برا ہونے کے باوجود موجیں کر رہا ہے، تو کیا کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جب سب حساب چکا دیے جائیں، ظالم کو پکڑا جائے، مظلوم کو بدلہ دلوایا جائے، نیکوں کو اجر ملے اور بد لوگوں کو سزا ملے؟ ہونا چاہیے نا، پھر وہ دن قیامت کا ہوگا۔
ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری یہ بات ہوئی کہ جو اللہ اس وقت بنانے پر قادر تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، اس اللہ نے پانی کے دو قطروں کو ملا کر تمہیں وہ زندگی دی، پیٹ کے مراحل میں سے کیسے کیسے تم کو یہاں تک لایا۔ اور رب کا ایک معنی یہ بھی ہے جو کچھ نہ ہونے سے شروع کرے اور اس کو عروج تک لائے، اسے بھی رب کہتے ہیں۔ تو یہی انسان جب سمجھ بوجھ والا بنا تو اسی رب کے ساتھ شرک کرنے لگا، اس رب کے برابر اوروں کو ٹھہرانے لگا، غیروں کو، اس رب کی صفات، اس رب کے حقوق، اس رب کے اختیارات اوروں میں ڈالنے لگا۔ تو جس رب نے اس وقت پیدا کیا، کیا دوبارہ وہ نہیں کر سکتا؟ جب تم بن بھی چکے، تمہارے نقشے بھی بن چکے، تم زندگی گزار چکے، یہ تو عام فہم بات ہے کہ پہلی بار کوئی چیز بنانی مشکل ہوتی ہے، دوسری بار بآسانی بن جاتی ہے۔ یہ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، اللہ تو پاک ہے، اس نے تو حکم کرنا ہے۔ تو پھر بھی تم نہیں مانتے کہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اللہ کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ بالآخرت جو ہے یہ انسان کو صراط مستقیم پر رکھتا ہے کہ میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو نہ تو عدل و انصاف قائم ہو اور نہ ہی لوگ سیدھے راستے پہ رہیں۔ جب جزا سزا نہ ہو تو کون پرواہ کرے گا؟ اس لیے یہ عقیدہ انسانیت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔